حضرت عبادہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ معاویہ ان بدترین حکام میں داخل ہیں۔ امام حاکم نے مستدرک میں روایت ذکر کی اور حضرت عبادہ ابن الصامت جلیل القدر صحابی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بدترین حکام میں معاویہ شامل ہیں۔ حضرت ابو ذر اور حضرت عبداللہ ابن عمرو اور دیگر صحابہ سے منقول ہے، اور فرمائیے کہ کیسی کیسی سخت ترین باتیں احادیث میں آئی ہیں۔ فرماتے تھے معاویہ فرعون هذه الامہ، معاویہ اس امت کا فرعون ہے، اور یہ روایت صحیح روایت ہے۔ ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا اذا رأیتم معاویۃ علی منبری فاقتلوہ، جب تم معاویہ کو میرے منبر پر دیکھنا تو اس کو مار دینا۔ متعدد سندوں سے یہ روایت منقول ہے۔ حضرت ابو سعید خدری، حضرت سہل ابن حنیف، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبد الرحمن ابن سہل انصاری، حضرت ابو لیلہ انصاری، حضرت محمود ابن لبید، حضرت انس ابن مالک، حضرت حذیفہ ابن الیمان، حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہم سے یہ روایت منقول ہے، اور اس کی سندیں صحیح ہیں اور حسن ہیں۔ صحیح سندوں سے بھی منقول ہے اور حسن سندوں سے بھی منقول ہے۔ اسی لیے حضرت علی یہ کہتے تھے معاویہ طاغیہ ہے، طاغیہ کہتے تھے، طاغوت۔ اور حضرت حسن کو جب انتقال کی خبر ملی تو فرمایا تھا مات ھذا الطاغوت، یہ طاغوت مر۔ تم زبان کھولنے سے پہلے دیکھ لو تم کون ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے۔ چینل پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر یہ فتنہ اٹھائے ہوئے ہیں، صحابہ کو آپس میں لڑانے والا بتا کر، آل بیت سے دشمنی کرنے والا بنا کر، بالخصوص حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانے پہ لے کر یہ گستاخیوں پہ گستاخیاں کرتے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سنو، تم وقت کے چاہے کتنے بڑے محقق ہو، حضرت ابن عباس سے بڑے تو محقق نہیں ہونا۔ تم وقت کے کتنے ہی بڑے علامہ ہو، حضرت ابن عباس سے زیادہ قرآن و سنت سمجھنے والے نہیں ہونا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اثر سنو اور یاد رکھو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگو نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے کسی کو بھی برا بھلا مت کہو، نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے کسی کو بھی برا بھلا مت کہو۔ کیوں کہا؟ اس لیے حضرت ابن عباس کہتے ہیں لأن اللہ امرنا بالاستغفار لهم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا ہے وہ یہی کہ ہم ان کے حق میں صرف مغفرت کی دعا کریں۔ جب اللہ کا حکم مغفرت کی دعا کرنے کا ہے تو ہم ان کے حق میں اپنی زبان کو غلط طریقے سے نہ کھولیں۔ یہ کہنے کے بعد حضرت ابن عباس نے جو بات کہی، یہ کون ابن عباس ہیں؟ ترجمان قرآن ہیں۔ یہ کون ابن عباس ہیں؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن کی سمجھ کی دعا پائے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کی سمجھ عطا کی ہوئی۔ یہ ابن عباس کہتے ہیں لوگو، اللہ نے جب صحابہ کے حق میں صرف استغفار کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ صحابہ آگے جا کر لڑیں گے بھی۔ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ان صحابہ میں سے بعض کے درمیان آپس میں لڑائیاں ہوں گی۔ اس کے باوجود بھی جب اللہ تعالیٰ نے صرف استغفار مانگنے کے لیے کہا ہے تو پھر تمہیں بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان لڑائیوں کو بنیاد بنا کر ان میں سے کسی کو برا بھلا کہنے کی تمہیں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ یہ حضرت صحابہ کا ایمان ہے، یہ حضرت ابن عباس کا ایمان و عقیدہ ہے جس کی دعوت ہم آج پوری دنیا کو دینا چاہتے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں اللہ نے جب استغفار مانگنے کرنے کا حکم دیا سب کے لیے ایک جیسی دعا، تو اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ آپس میں چل کر لڑیں گے۔ اسی طرح ضحاک ابن مزاحم کا بھی یہ قول ایسا ہی ملتا ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں ہمیں اپنی زبانوں کو روکنے کا حکم دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا پہلے ہی سے کہ ان کے درمیان کچھ مسائل میں اختلاف ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہوا بھائیو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب حضرت ابن عباس نے یہ منہج، یہ عقیدہ، یہ ایمان ہمیں دے دیا ہے تو ہمیں آج ان کی جنگوں میں اپنے آپ کو فیصل بنا کر داخل کرنے کی جرات اور غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ صحابہ کے درمیان فیصلہ کرنے والا بن کر اپنے آپ کو داخل نہیں کرنا چاہیے۔ تاریخ کی لمبی لمبی کتابوں کا نام لے کر اپنے آپ کی قابلیت دکھلانی نہیں چاہیے۔ یہ احادیث رسول میں سے بعض احادیث کا تذکرہ کر کے لوگوں میں انتشار کی فضا نہیں پیدا کرنی چاہیے۔ یہ صحابہ ہیں جنہوں نے قرآن سمجھا، یہ صحابہ ہیں جنہوں نے احادیث سمجھی، اور وہ بتلا رہے ہیں کہ اللہ کو معلوم تھا پہلے ہی سے۔
پھر بھی اللہ نے ایمان والوں کا طریقہ یہی بتلایا ہے کہ ایمان والے ان کے حق میں صرف دعا ہی دعا کریں. سبحان اللہ. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں یہ عجیب معاملہ ہے, اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے حق میں استغفار اور دعا کرنے کا حکم دیا, یہ ظالم صحابہ کے حق میں گستاخیاں کرتے ہوئے پھرتے ہیں. حضرت عائشہ کے اس جملے کا مطلب سمجھاتے ہوئے قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, کہتے ہیں مصر میں کچھ لوگ تھے جو حضرت معاویہ کو برا بھلا کہتے تھے, شام میں کچھ لوگ تھے جو حضرت علی کو برا بھلا کہتے تھے, اور خوارج کا طبقہ تھا جو دونوں کو برا بھلا کہتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی تین طبقات کو نشانے پہ رکھ کر یہ کہا ہے اللہ نے حکم دیا تھا کہ صحابہ کے حق میں دعا کرو, استغفار کرو, اچھے کلمات کہو, اور یہ ظالم ہیں کہ ان کے حق میں بدزبانی ہی بدزبانی کرتے چلے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن عمر, بھائیو دیکھو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ قرآن اور سنت دین ہے, اور قرآن اور سنت کا وہی معنی و مفہوم ہمارا دین ہے جو صحابہ نے سمجھا تھا. دیکھو صحابہ نے کیا سمجھا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک مجلس میں موجود تھے, ایک آدمی آیا